This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी राइट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी राइट्स के किस तरह की होंगी किसी मुल्क में, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उस मुल्क के तरक्की पे, उस मुल्क के कैपिटल फॉर्मेशन पे। हमने ये देखा है कि जिन मुल्कों में शफाफ प्रॉपर्टी राइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इविक्शन लॉज हैं, फोरक्लोजर लॉज हैं, वहाँ बेइंतहा कैपिटल फॉर्मेशन होती है, वहाँ बेइंतहा तरक्की होती है, वहाँ आपको बड़ी बड़ी चमक धमक वाली बिल्डिंगें, खूबसूरत सोसाइटीज़ नज़र आती हैं। जहाँ ये कानून नहीं होते या कमज़ोर होते हैं, वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं होती। और जब प्रॉपर्टी के सिलसिले में डेवलपमेंट नहीं होती तो उस पूरी इकॉनमी पे बड़ा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब होती है तो 220 इंडस्ट्रीज चलती हैं। हमने ये देखा है कि जो मुल्क जिसको हम देख के बहुत जिनकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं, यूएस है या यूरोप वगैरह, वहाँ प्रॉपर्टी राइट्स को इस कदर सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी और की प्रॉपर्टी पे कोई आदमी 4 दिन के लिए भी बैठ जाए। इसी तरह अगर बैंक किसी को कर्जा देता है और वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको पूरा इख्तियार होता है कि विदिन 3 मंथ्स उसको वहाँ से निकाल बाहर करे और प्रॉपर्टी को फिर से बेच दे। ये थोड़ी सी आपको हम लोगों को, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड में रहते हैं, तकलीफ बात भी लगती है, लेकिन ये फैक्ट है। और इस सख्ती को ना करने से जो इम्पैक्ट आता है वो ये वही होता है जो इजिप्ट में हो रहा है, जो पाकिस्तान में होता रहा है। पाकिस्तान में क्या हालात हैं? पाकिस्तान में आप देखते हैं कि इन सब हालात के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो 12 बिलियन हर साल भेज रहे हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ और उम्मीद करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो महफूज रहेगी, लेकिन जब उस पर कब्ज़ा हो जाता है उससे उनके अंदर बड़ी तशवीश होती है, उससे रुकता है। अगर ये यहाँ के प्रॉपर्टी लॉज और बेहतर होते तो शायद यहाँ और ज़्यादा रेमिटेंसेस आते और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होते, आज कच्ची आबादियाँ ना होती, क्योंकि इतना पैसा ओवरसीज़ वगैरह के पास पड़ा हुआ है कि वो तमाम अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी बना के लोगों को किराए पे दे देते और बहुत रीज़नेबल किराए पे लोग अच्छे घरों में रह सकते थे। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी है 2 एक्सपर्ट्स को। आइए मैं तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हसन इमाम साहब, जो एक ज़माने तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे, इंश्योरेंस के ऑप्समैन भी रहे और भी बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे। आजकल लेक्चर्स भी देते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं जावेद मुशर्रफ साहब, ये एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं, साथ साथ ये एक नॉन राइटर भी हैं लीगल इश्यूज़ पे। इनके आर्टिकल्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, टीवी पे भी हिम्मत करके आगे बोलते रहते हैं। हसन इमाम साहब, ये जो प्रॉपर्टी राइट का मामला है, हम क्योंकि इकनॉमिक शो है, इकनॉमिक के इश्यूज़ पे ही बात करते हैं, हम उसको ले जाते हैं इकनॉमिक कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो लूज़ प्रॉपर्टी राइट्स पाकिस्तान में है, कोई फ्लैट ख़रीदता है उस पर कोई कब्ज़ा कर लेता है, कोई ज़मीन ख़रीदता है उस पर कब्ज़ा कर लेता है। इसकी वजह से हम समझते हैं कि आपके मुल्क में जो गुर्बत है और आपके यहाँ जो कम इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो लीगल सिस्टम की कमज़ोरी जो है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ के इकनॉमिक डेवलपमेंट को रिटार्ड करने में। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? तारिक साहब, बहुत खूबसूरत मौजू पे आपने हमें गुफ्तगू करने के लिए दावत दी। हर मुल्क के हवाले से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी इंसान का बुनियादी हक है, बुनियादी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनके पास कोई बहुत बड़ा विजन नहीं होता, उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में ही आती है अपने मुल्कों में। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 मेन फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि बहुत बड़े पैमाने पर माफिया का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है बड़े शहरों में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। दूसरा ये कि कानून मौजूद हैं, ज़ाब्ते जो पुराने थे वो तरमीम होके नए बन गए हैं, नए कवानीन सामने आ गए हैं, लेकिन बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तीसरा, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे यहाँ, बिल्डर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, ये भी एक फैक्टर। तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट कम आने की वजूहात 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। जहाँ तक
زبردستی قبضہ کرنے کا تعلق ہے، ان کو آپ دو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انڈیویجول نے بحیثیت کرایہ دار قبضہ کر لیا، خالی مکان دیکھ کے قبضہ کر لیا، لاوارث پراپرٹی دیکھ کے قبضہ کر لیا، یا اپنے اثرات کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو کمزور آدمی سمجھ کے اس نے پراپرٹی پر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ دوسرا مافیا کے حوالے سے ہے۔ بڑے شہروں میں یہ ایک مصیبت کی طرح آ رہی ہے، ایک تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک پورے بلاک پہ فلیٹس کے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جن لوگوں نے بک کرایا ہوا ہوتا ہے، جن لوگوں نے اپنی محنت کی کمائی اس میں خرچ کی ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے باہر مزدوری کر کے پیسہ بھیجا ہوتا ہے، وہ سب بیکار اور رائے گاں اور ضائع چلا جاتا ہے۔ تو انڈیویجولز کا جو پراپرٹیز پہ جو قبضے ہو رہے ہیں اس کا تو سد باب ممکن ہے اور ہو رہا ہے۔ اچھا، عدالتوں میں بہت واضح قوانین موجود ہیں، اور سب سے پہلے جو اس حوالے سے پاکستان میں ایکٹ آیا وہ 1975 میں آیا، 1975 میں۔ سندھ کے حوالے سے بات کروں، سندھ پبلک پراپرٹی انکروچمنٹ ایکٹ۔ جی ہاں، اس میں وہ تمام شکیں ڈال دی گئیں جس میں ایک آدمی کی پراپرٹی پر اگر زبردستی قبضہ کیا گیا ہے تو اس سے کیسے حاصل کیا جائے۔ لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے، حالانکہ وہ پبلک پراپرٹی سے ریلیٹڈ تھی، گورنمنٹ کی پراپرٹی، ہاں پرائیویٹ بھی اس میں پروویژن تھا۔ اب دوسری صورت یہ تھی کہ آپ کے پاس رینٹ لاز موجود ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے کرائے پہ دیا ہے، یا کم از کم جو آدمی قبضہ کیے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں کرایہ دار ہوں، تو اس صورتحال میں اس کی ریمیڈی رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس میں ہے۔ ہر صوبے کا الگ قانون ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا الگ قانون ہے، اور کینٹونمنٹ کے علاقے کے الگ رینٹ ریسٹرکشن لاز ہیں، اور یہ اپلیکیبل ہیں اور افیکٹو ہیں، اور اس میں ریزلٹس آ رہے ہیں۔ اچھا، تو اور کتنا وقت لگ جاتا ہے اگر کوئی کرایہ دار مثال کے طور پر کینٹونمنٹ ایریا میں ہو تو وہاں کتنا وقت لگ جائے گا؟ ایک نارمل جیسے کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو، اس کو اگر اپنے کرایہ دار کو نکلوانا ہو، وہ مثال کے طور پر 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سے کرایہ نہیں دے رہا، کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے اس کو کرنے میں؟ میں دونوں کورٹوں میں کام کر چکا ہوں۔ نارملی 1.5 سے 3 سال تک پہلے سٹیج پہ لگتے ہیں رینٹ کنٹرولر کے بعد، تقریباً 1.5 سال اگر وکیلوں کی نیت خراب نہ ہو اور وہ انٹینشنلی ڈیلے نہ کاز کر رہے ہوں تو 1 سال میں اپیل ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ قبضہ کیا وہ تو چاہے گا کہ ڈیلے ہو؟ جی ہاں، ایک پارٹی یہ چاہتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں سی پی بی داخل ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن اپیلیٹ کورٹ کے آرڈر کے خلاف، وہ کافی ٹائم لے لیتا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی بھی ریمیڈی اویلیبل ہے، تو یہ 6-7-8 سال 6-7 سال لگ جاتے ہیں۔ دوسری صورت، جب 6-7 سال لگ گئے تو ایک جو بیچارہ ایک فلیٹ کا مالک تھا، اس نے غلطی سے کسی کو کرائے پہ دے دیا، وہ 7 سال کے لیے رول کیا، تو اس کو تو زندگی ختم ہو گئی۔ بالکل وہ پراپرٹی ہو نہ ہو اس کے لیے کوئی فرق تو نہیں پڑتا اس کو۔ ہاں، اس کو بہت تکلیف دہ صورتحال سے گزرتا ہے، اور اس صورت میں جب کرایہ اسے کم مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ 7 سال پہلے جو اس نے 10,000 پہ دی تھی پراپرٹیز، وہ اب 50,000 کرائے پہ جانی چاہیے اصولاً۔ تو لٹیگیشن کے دوران کرائے کی مد میں اسے وہی رقم ملتی ہے، کیونکہ اس کرایہ صرف عدالت بڑھا سکتی ہے۔ ایک بار ٹیننٹ بیٹھ جائے تو جب تک دونوں پارٹیز کی کنسنٹ نہ شامل ہو، دونوں کی مرضی نہ شامل ہو، تو کرایہ بڑھانے کا اختیار صرف عدالت کو آتا ہے۔ اچھا، کینٹونمنٹ لاز میں بھی یہی صورتحال ہے، کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی ایک اپیل لائی کرتی ہے۔ اچھا، اور وہ پھر کینٹونمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو آفیسر جو ہے وہ رینٹ کنٹرولر کی حیثیت میں کام کرتا ہے، لیکن اپیل پھر عام عدالتوں میں آتی ہے۔ اچھا، وہاں سے بھی اٹھ کے عام عدالت؟ جی ہاں، اس میں وقت کم لگتا ہے۔ لیکن اسلام آباد کا جو رینٹ کنٹرول کا جو لا ہے، رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس اسلام آباد، وہ نسبتاً بہتر ہے ہمارے قوانین سے، اس لیے کہ اس میں
उस शेक को बहुत अहमियत दी जाती है जिसमें एग्रीमेंट का टाइम दिया जाता है। अच्छा, अगर एग्रीमेंट ये कहता है कि ये 1 साल के लिए ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, तो 1 साल खत्म होने के बाद वो सिर्फ दरखास्त करता है अदालत में, और समरी ट्रायल के बाद 1 महीने के अंदर उसे कब्जा मिल जाता है। तो ये कवानीन असल में हमारे यहाँ सिंध रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस में भी आए थे, लेकिन सबसे पहली अमेंडमेंट ये हुई कि ये सेक्शन वापस ले लिया गया। और इस्लामाबाद में बहुत इफेक्टिव है। वहाँ अगर 2 साल, इसलिए आप देखेंगे इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हालांकि वहाँ क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी नहीं, अब तो तमाम मिनिस्ट्रीज भी हट गई वहाँ से, उसके बावजूद प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ छोटे छोटे प्लॉट्स की करोड़ों में चली जाती है। शायद यही वजह हो। यही। अब इन्वेस्टमेंट देखिए, मैंने पहले भी अर्ज की कि इन्वेस्टमेंट एक तो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है ना, वो आम सूरत हाल देखता है, लैंड ऑर्डर सिचुएशन देखता है, ये देखता है कि कौन से इलाके में कब्जे ज्यादा हो रहे हैं, कौन से में नहीं हो रहे, कहाँ प्रॉपर्टी सिक्योर है। लेकिन 80% लोग मसाइल का शिकार हैं इस हवाले से, तो जाहिर इन्वेस्टमेंट कम आएगी। जी हाँ, जैसा आपकी तरफ आता हूँ, पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान में एक बड़ी पॉजिटिव चेंज आई। रमज़ानों में तो ऐसा लगता था कि यहाँ कोई स्लॉटर हाउस बना हुआ है कराची ख़ास तौर से, जिसको जो चाह रहा था मार रहा था और कोई पकड़ धकड़ नहीं थी, और हर आदमी बड़ा लग रहा था कि ईद भी नहीं मनाएंगे। लेकिन शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट आई, उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता है, उसके बाद जो पकड़ धकड़ हुई, तो वही बड़े बड़े बदमाश, वही बड़े बड़े पार्टीज़, सब पार्टीज इन्वॉल्व पाई गई, चाहे MQM हो या NPO। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का वेल थ्रेट दिया कि जो पार्टी इन चीज़ों में इन्वॉल्व पाई जाएगी उनको बैन कर दिया जाएगा, तो उन्होंने सारे सपोर्ट अपने जो बदमाशों से हटा लिए और एकदम से लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हो गया। और साथ साथ एक्शन भी हुआ कि रेंजर ने उनको पकड़ा धकड़ा, और आज तो हमें कोई मारता हुआ धारता हुआ नजर आए, कोई बंदूक दिखाता हुआ नजर नहीं आता। वही पार्टी के वर्कर्स जो बंदूक लेके घूमते थे वो गायब हो गए। एकदम से ये पॉजिटिव चेंज आई। साथ ही साथ एक प्राइम मिनिस्टर ने लिस्ट इशू की कि जितने बड़े बड़े दुनिया पाकिस्तान के लैंड ग्रैबर्स के नाम, और वो तमाम के तमाम बड़े बड़े पार्टीज़ के लोग थे, और ऐसे ऐसे नाम थे बड़े बड़े बदमाशों के जिनका नाम लेते हुए लोग डरते थे। और उन रेंजर को कहा कि इनको पकड़ो, इनको मारो, और उनको पकड़ा भी गया। उनसे 1000 एकड़ ज़मीन सिर्फ कराची में खाली कराई गई। तो ये अब इसको एक बड़ा पॉजिटिव चेंज समझते हैं। डू यू थिंक जो कुछ इन्होंने बताया उससे कुछ इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है? अगर लॉ को इसी तरह इन्फोर्स किया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही बैठे रहे हर जगह के लिए कहे कि जी हर जगह कानून को नाफिज करो। देखिए, जहाँ से हसन इमाम साहब ने बात छोड़ी है, मैं समझता हूँ वहाँ अभी जैसे उन्होंने फरमाया तकरीबन 6-7 साल का अरसा लग जाता है इजेक्टमेंट ऑर्डर पास होने के बावजूद। अब इजेक्टमेंट ऑर्डर पास हो गया, अब वो जो है जिसके इजेक्टमेंट ऑर्डर जिसके फेवर में, वो हमारे बैलिफ बादशाह के रहमो करम पर है। अच्छा, अब बैलिफ साहब जाते हैं, वो चाहें तो उसको 7 साल वो मजीद भी इत्मीनान रखा है। आज मैं गया साहब, वहाँ बड़ा खतरा था, वहाँ मेरी अपनी जान मुसीबत में थी, मैं तो डर के बड़े खौफ से भाग के निकल। पुलिस हेड की दरख्वास्त देता है तो SHO साहब बेताज के बादशाह हैं, वो कहे जी हमारे पास नफरी नहीं, ये नहीं। तो कहने करिए कि ये भी कोई गारंटी नहीं कि 7 साल के बाद उसको पोजीशन मिल जाएगा, और मिलेगा तो किस हालत में मिलेगा, एक बात। दूसरी, अब आप आ जाइए जो आपकी जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, इलीगल ऑक्यूपेंट जो हैं ये इतने ताकतवर हैं कि इनको हटाना जो है आम आदमी के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। वो जाता है, कहता है कि अब तो तुम आ गए, दोबारा अगर तुम इस दरवाजे पे आए तो जिंदा नहीं जाओ, तो बेचारा वैसे ही डर। इन्वेस्टमेंट की देखिए पहली शर्त ये है कि अब नौमान जब होगा जब आदमी इन्वेस्ट करेगा। आप एक छोटी सी मिसाल लें, आप अपने घर के लिए 100-200 की सब्जी भी लेते हैं तो उसको आप गौर से देखते हैं कि सड़ी गली नहीं हो, खराब नहीं। अब जो आदमी लाखों करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, वो आदमी जो है कि बताइए क्यों नहीं अपने आप को सिक्योर चाहेगा, वो अपना करोड़ रुपया पानी में डालने को तैयार तो नहीं हो जाएगा। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, तो अब आप ये देखिए कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कराची में जो पूरे प्रोजेक्ट पे इलीगल ऑक्यूपेंट हैं और सालों से। अब वो जाता है बिल्डर के पास, तो बिल्डर कहता है भाई हम क्या करें, हमने तो बना दिया, ये लिए, ये आपका फ्लैट है, ये लिए कागजात आपको दे दिए। अब वो कागजात पे तो बैठ के नहीं जिंदगी गुजार, उसको फ्लैट चाहिए। अब वो फ्लैट या उसका मकान जो है वो लैंड ग्रैबर के कब्जे में है, वो बेबस है। एक दूसरी बात ये है कि देखिए लैंड ग्रैबर जो है ये इतने अक्लमंद होते हैं, या तो जाली डॉक्यूमेंट, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट। अब वो कहीं जाता है थाने में SHO के पास कि हम क्या करें,
دونوں کے پاس کاغذات ہیں, دیوانی مقدمہ ہے. آپ اس پہ میں آپ سے حسن صاحب پوچھوں گا کہ اگر آپ جیسے جج ہوتے تھے, ایک آدمی آیا کہنے لگا جی یہ زمین میری ہے, اس کے پاس لیز ہے, ایک اور آدمی آ گیا وہ بھی لیز لے کے آ گیا یا کوئی اور ڈاکومنٹ لے کے آ گیا, تو اس چیز کو ڈٹرمائن کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے کہ کون سا جینوئن لیز ہے, اور یہ جو ہماری لیز کا سسٹم ہے, جو ہماری رجسٹری ہے, اس کی کیا انٹیگریٹی ہے, اس کی کیا ویلیو ہے, آپ کیسے ڈٹرمائن کرتے ہیں دیکھیں کہ کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے؟ میں آپ کے سوال کو اس طرح سے لوں کہ ایک رجسٹرڈ لیز ہوتی ہے اور ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اچھا ایگریمنٹ ان رجسٹرڈ ہوتا ہے نارملی, تو ایگریمنٹ کی بنیاد پہ کیسز آتے ہیں. رجسٹرڈ لیز کا بہت ریشو کم ہے, مطلب رجسٹرڈ لیز اگر آپ کے سامنے آ گیا ہاں تو آپ کلیئرلی 90% آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہی 90% ویلڈ ہوتی ہے وہ. اچھا, اس میں گنجائش اس سے آپ کیا رجسٹر سے کنفرمیشن لیتے ہیں؟ کنفرمیشن لے سکتے ہیں. اگر رجسٹر نے کہہ دیا کہ نہیں مسٹر ایکس کی ہی یہ پراپرٹی ہے, تو آپ لوگ نارملی کورٹ اسی کو اپہولڈ کر دیں گے. ان کا آفیشیل آتا ہے, وہ ایویڈنس ریکارڈ کرتا ہے, سر سرٹیفکیٹ ہوتی ہے, اتھینٹسٹی جو ہے اس کی دکھاتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوئی ہے. لیکن جتنے بھی رینٹ کیسز ہیں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو 50% کیسز میں رینٹ ایگریمنٹ کی وہ لیز ایگریمنٹ کی بنیاد پہ اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ کے سوٹ آتے ہیں کہ اس نے بیچ دی ہے مجھے. اچھا, اور میں اب بحیثیت ٹیننٹ نہیں, بحیثیت سپریم کورٹ نے اس میں بڑے خوبصورت ججمنٹ دیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا کیس جب ڈیسائیڈ ہو, رینٹ کیس کو ایفیکٹ دینا ہے, اگر رینٹ آرڈر اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو ایجیکٹمنٹ ہونی ہے. اگر آپ جیت جاتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس کے کیس میں تو پھر آپ قبضہ لے لیں, کیونکہ آپ اجازت سے بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پراپرٹی رائٹس اینڈ کیپٹل فارمیشن پہ, اور آج کی بات یہ ہو رہی ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی, اکنامک گروتھ کے حوالے سے جو پراپرٹی رائٹ کی کیا اہمیت ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یا اس کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے. ہم نے اگزامپل دی کہ جو ایڈوانس ملک ہیں جن کو دیکھ کے ہم بہت رش کرتے ہیں, وہاں کی جو چمک دھمک ہے ان کے پیچھے بہت بڑی فیکٹر جو ہے وہ وہاں کے اسٹرانگ پراپرٹی رائٹس کا ہے. اس میں ایک اسپیسیفک کیس میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کا, کہ اگر آپ 1954 سے پہلے کے امریکن فلمیں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہی لو تھی, لوگ بہت معمولی گھروں میں رہتے تھے, جھوپڑیوں میں رہتے تھے. 54 میں کسی سیانے کو یہ سمجھ میں آیا کہ ایک فیڈرل مارٹگیج ایجنسی بنائی جائے جو تمام پراپرٹیز کو مارٹگیج کر کے اس کے اگینسٹ قرضہ دے, اور اس مارٹگیج ایجنسی کو ایک اختیار دیا گیا اسپیشل کہ 3 مہینے کے بعد اگر کسی نے اس کا کرایہ نہیں دیا تو وہ اس کو خالی کرا سکتی ہے یا مارٹگیج پے نہیں کیا. اس کے لیے انہوں نے اسپیشل فورس بنائی اور کہا گیا کہ اس فورس کے خلاف کوئی بھی لوکل اتھارٹی جو ہے نا انوالو نہیں ہوگی, کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو نہیں روک سکے گا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں 54 کے بعد بے انتہا کنسٹرکشن شروع ہوئی, دنیا بھر سے پیسہ آنا شروع ہو گیا, اور آخر میں جو یہ بسٹ ہوا ہے 6,000 بلین ڈالر دنیا کے لگ چکے تھے اس انڈسٹری میں, کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اس سے زیادہ محفوظ انویسٹمنٹ دنیا میں نہیں ہے. یہ پیسہ جب چاہیں آپ اس کو انکیش کرا سکتے ہیں, 3 مہینے کے بعد خالی کرایا اور اس کو کسی اور کو بیچ دیا. تو اس وجہ سے امریکہ کی آپ نے یہ خوبصورتی دیکھتے ہیں, وہاں کے خوبصورت گھروں کو دیکھ کے آپ پریشان ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. سیم لاز ویر اپلائیڈ ان یورپ. آپ مڈل ایسٹ میں اگر آ جائیں تو اسلامی قانون وہاں پہ نافذ ہیں, سعودی عربیہ, UAE وغیرہ میں. وہاں لینڈ لارڈ کو بے انتہا اختیار ہے, اگر آپ کرایہ دار ہیں, آپ نے 1 مہینے کرایہ نہیں دیا, فوراً نوٹس آئے گا, دوسرے 3 مہینے کے بعد آپ کو وہ پولیس کے ذریعے پھینک دے گا اٹھا کے. اس لیے وہاں لوگ بڑے آرام سے گھر بنا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں کہ 3 جگہ سے کرایہ آئے گا, آرام سے بڑھاپا گزرے گا. پاکستان میں ایسا نہیں ہے, جیسا کہ ہمارے ایکسپرٹس نے بتایا کہ اگر آپ کسی کرایہ دار کو خالی کرانے جائیں 6-7 سال تو لگ جاتے ہیں اس کو آرڈر لینے میں. جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ وہ اس کے باوجود جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں بڑا وقت لگتا ہے. یہ بہت ہی مایوس کن حالات ہیں پاکستان کے. اور آج جو پاکستان میں غربت ہے, اس کو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے. آج اگر یہ چیز امپروو ہو جائے تو یہاں انویسٹمنٹ دنیا بھر سے آنا شروع ہو جائے گی. اوورسیز پاکستانیز کے پاس صرف 1,000 بلین ڈالر پڑا ہوا ہے,
یہ جو 10-12 بلین سال کا بھیجتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر سب پیسے یہاں آ جائیں, آپ دیکھیے اس ملک میں کیسی چمک دمک آتی ہے. یہاں پہ پھر لوگ پہچان نہیں پائیں گے علاقوں کو. حسن صاحب کنٹینیو کرتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اس سے پہلے جو سوال کیا اس کے جواب میں کہ بحیثیت جج میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر 3 کلیمنٹس آ جائیں اور اس میں ایک سچا ہو تو بھی بہت آسان ہوتا ہے فیصلہ کر لیتے پھٹافٹ. لیکن جب صورتحال ایسی ہو کہ تینوں ہی جھوٹ بول رہے ہوں, قسمیں بھی کھا رہے ہوں, ایفیڈیوٹ بھی دے رہے ہوں, اور عہد بھی لے رہے ہوں عدالتوں میں بیانات دیتے وقت, اور تینوں ہی جھوٹ بول رہے ہوں, تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اصل میں آپ کا جو موضوع ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہے, تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ انویسٹمنٹ صرف اس وقت آتی ہے جب ملک کی صورتحال بہتر ہو, قوانین مضبوط ہوں, اس کی پراپرٹی پہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو تحفظ حاصل ہو, پراپرٹی کی ویلیو درجہ بدرجہ بڑھتی رہے اور رینٹ بھی بڑھتا رہے. یہ 3-4 صورتحال جو ہیں ہمارے ملک میں خراب ہیں. نہ رینٹ بڑھ پاتا ہے, نہ پراپرٹی کی قیمت ملک کی صورتحال کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, اور نہ ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ لوگ اوپنلی انویسٹمنٹ کریں کہ ہمارا بہت سیکیور پراپرٹیز ہیں, ہماری بہت سیکیور ہو رہی ہے ہماری منی. یہ صورتحال بھی نہیں ہے. اب انکروچمنٹ کے حوالے سے پھر وہی کہ 2005 میں ایک بہت افیکٹو قانون آیا اور اس کا نام ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005. اس میں عدالت کو یہ اختیار دیا گیا, یہ اسپیشلی مافیا کے لیے بنا تھا, یہ اختیار دیا گیا کہ اگر یہ سرسری طور پہ بھی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی جو ہے ناجائز قابض ہے تو پراپرٹی سیل کی جا سکتی ہے پولیس کے ذریعے, اور اس سے قبضہ چھڑا کر مالک کو دی جا سکتی ہے فیصلہ ہونے تک, اور فیصلے کے بعد نہ صرف قبضہ ملتا ہے بلکہ قبضہ کرنے والوں کو سزائیں بھی ملتی ہیں. دونوں پروویژنز ہیں. یہ سمجھیے کہ وہ سول اور کرمنل لیٹیگیشن کا ایک کمبینیشن ہے. اچھا, کتنی سزا ہو سکتی ہے اس میں 7 سال 7 سال تک سزا ہے اس میں, اور وہ کافی ایفیکٹو ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو عدالتوں میں کس حوالے سے لیا جاتا ہے. ہر قانون کو دیکھیے عدالت ایفیکٹو کرتی ہے. اگر عدالت پرومپٹلی فیصلے کرنے پہ آ جائے اور فوری طور پہ یہ ڈیٹرمن کر لے کہ یہ جگہ جو ہے ناجائز قابض ہے, تو ریزلٹس بہت اچھے آ سکتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس قانون کے حوالے سے بھی الگ عدالتیں بنائی جائیں جو صرف یہی کام کریں, اور ایک پوری مکمل فورس ان کے پاس ہو قبضہ چھڑانے کے. آپ کو ایڈ کروں گا اکنامک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے, جو میں نے اکنامک ہسٹری پڑھی ہے, انگریز کے آنے سے پہلے لیز ڈیڈ کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. زمینیں بادشاہ کی ہوتی تھی اور وہ فیوڈل لاٹس کے ذریعے لوگوں کو استعمال کرنے دیتا تھا ایٹ ہز ڈسکریشن. یہ انگریز پہلی دفعہ آیا, اس نے لیز دینا شروع کیا, اور اس کے ساتھ ہی اس نے سول کورٹس بنائے ٹو انفورس دا لیز. تو پرائمری فنکشن آف یہ سول کورٹس از ٹو پروٹیکٹ دی لیز اینڈ دی پراپرٹی رائٹس. اور اگر ہماری کورٹس آج وہی برٹش کورٹس کو آج اس پہ عمل نہیں کر سکتی, تو وی شوڈ گیو اوے فنش آل دیز سول کورٹس. کرمنل کورٹس تو رہیں گے, پہلے مغل دور میں بھی ہوا کرتے تھے. تو اگر یہ بیسک فنکشن ہی یہ کورٹ ہمارے امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, 7 سال 8 سال 12 سال 15 سال, یہ تو جسٹس ڈیلائڈ والی بات ہے. جج صاحب آپ کچھ کہیں اس پہ کہ کیا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہاں سے کنٹینیو کرتے. آپ نے پہلے پوچھا تھا کسی کا جعلی ڈاکومنٹ. جعلی ڈاکومنٹ کی کنفرمیشن میں سمجھتا ہوں حد سے حد اگر وہ کراچی کا ہے ڈاکومنٹ تو 2 دن سے زیادہ ٹائم, اس لیے کہ ٹھیک ہے ایک شخص نے ڈاکومنٹ پیش کیا, ایک آپ نے پیش کیا, دونوں کے ڈاکومنٹ لے کے کورٹ چاہے آپ نے کسی آدمی کو رجسٹرار آفس بھیجے, وہاں سے کنفرم کرا لے کہ بھائی دیکھو. اچھا اگر رجسٹرار نے کنفرم کر دیا, جو برٹش نظام تھا اس کے مطابق وہ کہتے تھے کہ چاہے کوئی بھی بڑا سے بڑا بدماش ہو, کوئی بھی ہو, جو چیز ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہو گئی, جس پہ ایم ایف رول بن گیا, سب کچھ بن گیا, اس کے بعد کہتے تھے اس پہ اور کوئی سنوائی نہیں. آپ چاہے جتنے ہزار لوگ دوسرے جعلی ڈاکومنٹ پیش کرتے رہیں, کہ واٹ از رجسٹرڈ ان آور بک از واٹ وی اسٹینڈ فار. اینڈ دا ہول نظام, جو پورا نظام کی انٹیگریٹی اسی پہ منحصر تھی.
آج اس کو کیسے چیلنج کیا؟ دو کہتے ہیں سیکنڈ لیز بھی ہو جاتا ہے، تھرڈ لیز بھی ہو جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ میری سنیں نا کہ سیکنڈ لیز پاسبل ہے؟ کنٹینیو جہاں تک کہ سوال رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے بارے میں حسن امام صاحب تشریف رکھتے ہیں، غلطی ہوئی تو میری اصلاح ضرور کریں. رجسٹرڈ ڈاکومنٹ شوڈ بی ایکسیپٹیڈ ایز اٹ از. مثال کے طور پہ ایک پراپرٹی طارق خان جاوید کے نام پر ہے تو اب وہ اگر 100 گواہ کو بھی کھڑا کر دے تو دیٹ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ول بی ایکسیپٹیڈ. 100 گواہوں کی گواہی کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا جائے گا. اچھا، اب آپ یہ کہتے ہیں 2 رجسٹرڈ، دیکھیے 2 رجسٹرڈ ڈاکومنٹ اگر بنا ہے تو جس نے رجسٹری کرائی ہے ایز اونر یا ایز اے لیسر جو بھی ہے اس کو فوراً جیل بھیجنا چاہیے. اس لیے کہ جب اچھا سیکنڈ والا فراڈ ہو گیا، وہ میری بات تو سن لیں بات پوری. اس کا یہ ہے کہ جب پراپرٹی ڈاکومنٹ کو رجسٹر ہوتا ہے تو وہ ایک ایفیڈیوٹ، ایک حلف نامہ دیتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو بیچا نہیں ہے. اچھا، اب اگر اس نے جھوٹا حلف نامہ دیا تو جھوٹا حلف نامہ سیکشن 193 کے تحت دس از انڈر پینل کوڈ، یہ ایک جرم ہے جس کے تحت جس نے جھوٹا حلف نامہ دیا کورٹ چاہے تو اس کو جیل بھیج سکتی. تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ اب آپ نے دوسری بات پہ آ جائیے. ٹھیک ہے، انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ آیا، کورٹ نے ہمیشہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ یقینی بات ہے واجب الاحترام جج صاحب خود تو نہیں جاتے ہیں، یا تو بیلف کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے. اب وہ وہاں گیا ایس ایچ او صاحب کے پاس کاغذ لے کے، ان کا بیٹھو جی ابھی تو بڑے مصروف ہے، دیکھو یہاں 10 قتل ہو گئے، 20 ڈکیتی ہو رہی ہے، پہلے وہ دیکھے کہ آپ کا کام دیکھیں. سوال ہے کہ دیکھیے ان فیصلوں کی اہمیت، ان فیصلوں کی اچھائی اس وقت جب اس پہ امپلیمنٹ. مثال کے طور پہ کورٹ نے آپ کے حق میں ایک فیصلہ دے دیا، اس فیصلے پہ عمل درآمد ان کو چاہیے کہ 1 ہفتے کے اندر ضرور ہو جائے، چاہے آسمان بھی گر رہا ہو، چاہے طوفان آیا ہو، چاہے زلزلہ آیا ہو. کیونکہ کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ میں نے درجنوں ایسے کیس دیکھے ہیں کہ کورٹ نے ڈائریکشن دے دی کہ ایف آئی آر درج کرو، وہ ایس ایچ او صاحب آنا کہانی کر رہے ہیں کہ آج اچھا کل آ جاؤ پرسوں. جب کورٹ نے ایک دفعہ ایک ڈائریکشن دے دی تو کسی کو بھی پوچھنے کا اختیار نہیں ہے. وہ مثال طور پر کورٹ نے ایک شخص کے خلاف وارنٹ آف ارسٹ ایشو کر دیا، ایس ایچ او صاحب یا کسی پولیس والے کو اب یہ پوچھنے کا اختیار نہیں کہ یہ قصوروار ہے، بے قصور ہے. وہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا. کورٹ بھائی تم تو جسٹ امپلیمنٹیشن، تم تو کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد کر رہا ہے. اگر وہ بے قصور ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی بے قصوری عدالت میں جا کے ثابت کر تمہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. لیکن صاحب اب یہ میں ایسے ہی خوش ہونے کے لیے بات پوچھ رہا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا کہ اوورآل سچویشن یہاں بدلی رینجرز کے آنے کے بعد اور سپریم کورٹ کے آنے کے بعد، کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے یا ہم خوش فہمی میں ہیں اس بات پہ کہ تھوڑی سی احترام ہو گئی ہے کورٹوں کے آرڈر کی. اگر ایک جج نے آرڈر دے دیا تو اب ایس ایچ او پہلے سے زیادہ پریشر میں ہے کہ اس بات پہ عمل کرے کمپیئر ٹو واٹ واز دا سچویشن سے ان رمضان. آپ یہ اس کو محسوس کرتے ہیں، آپ پریکٹس میں دیکھ رہے ہیں یا یہ ہماری خوش فہمی ہے؟ دیکھیے صاحب یہ آپ کی خوش فہمی. اچھا، رینجرز جو ہے وہ پولیس کے معاملے میں نہیں آتے، کورٹوں کے معاملات کو امپلیمنٹ کرنے. رینجرز آئی ہے صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کرنے. اچھا، اس کا اس سے کوئی تعلق، اس کو کوئی واسطہ نہیں. کورٹ نے کورٹ کے میں نے کہا کورٹ کے ڈیسیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے یا تو بیلف جو بے تاج بادشاہ اس کی ضرورت ہے یا ایس ایچ او صاحب. میں نے عرض کیا نا کہ جیسے حسن امام صاحب نے ویسے ڈسٹرکٹ جج ایک شخص کو ہولڈ کر لیا کہ ہاں بھائی ہی از دا لیگل اونر آف دا پراپرٹی. اب یقین بات ہے خود جا کے جو قبضہ نہیں دلائیں گے. اب انہوں نے ایس ایچ او صاحب کو حکم دیا کہ جاؤ یہ آج نفری نہیں ہے، آج فلانی مصیبت ہے، اس طریقے سے وہ چاہے تو جب تک جی چاہے. اس کو کیسے امپروو کیا جائے؟ مان لیں کہ یہ قانون بھی آپ نے 2005 والا آپ نے جو بتایا کافی روبسٹ قانون ہے اور کرمنل لا بھی اس میں آپ نے کر دیا. 7 سال کی سزا سبسٹینشیل ہے اور انٹریم ریلیف بھی ہے کہ جب تک ابھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں اور آن دا فیس آف اٹ لگ رہا ہے کہ یہ رائٹ فل اونر ہے تو اس کو آپ نے پوزیشن بھی دے دی یا اس کو سیل کر دیا. یہ تو قانون بہت اچھا ہو گیا. لیکن اب یہ جو آپ لوگوں کے قانون، آپ لوگوں کے آرڈر کو یہ نیچے والے ماتحت لوگ عمل نہیں کرتے، اس کی وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے جو انگریزوں کے زمانے میں ہوتی تھی. انگریزوں کے زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اگر ایک جج صاحب نے ایک آرڈر دے دیا، کسی ایس ایچ او آئی جی کی ہمت ہے کہ اس کے خلاف ڈیلے کر دے؟ ہمت نہیں ہے. منسٹر کیا کوئی بھی جج واز دا فائنل اتھارٹی. اس کی اتنی بڑی مورل اتھارٹی ہوتی تھی، پاور اپنی جگہ. یہ لیگل اینڈ مورل. بھائی جب میں جیسا دیکھتا ہوں ایز اے کامن مین، آج جو یہاں کی تمام اتنے بڑے بڑے شیر پارٹیاں اپنے چھپ گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسی قسم کی دھمکی پریزیڈنٹ دیتے یا پرائم منسٹر دیتے کہ یہ جو پارٹیاں کر رہی ہیں ان کو ہم یہ کر دیں گے. لیکن جب سپریم کورٹ آ کے بولنے لگا وچ از کنسیڈرڈ امپارشل اتھارٹی، مورل اتھارٹی، تو آپ نے دیکھا کہ تمام وہ پارٹیاں بالکل پیچھے ہٹ گئی ہیں فی الحال. تو
क्यों हमारे कोर्ट्स के ये इनकी हिम्मत कैसे होती है नीचे वाले लोगों की? मैंने पहले अर्ज की कि देखिए थाने यकीनन मसरूफ हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए, क्राइम को देखते हुए, तो इसमें अदालतों की एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ही होनी चाहिए। अच्छा, आप फर्द की सिक्योरिटी के लिए मैं ऐड करूं, अभी एक ये आबाद जो है, ये जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, उनके पास एक क्राइसिस सेल नाम की एक पुलिस फोर्स बनाई गई उन्हीं के ऑफिस के साथ ही, और उसको स्पेशल टास्क दिया गया है कि खासतौर से जो बिल्डर्स हैं, 600 बिल्डर्स कराची में, उनके किसी प्रॉपर्टी पे अगर इलीगल कब्जा हो रहा हो या होने वाला हो या हो चुका हो तो उसको वो खाली कराएं। डू यू थिंक सच स्पेशल फोर्स इज द आंसर? ये मैंने आपसे यही कहा कि एक स्पेशल फोर्स अदालत की होनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है कि कोई इदारा बनाए, पुलिस से आप अफराद लें। अब हर शख्स की सिक्योरिटी के लिए घर पे पुलिस बैठी हुई है, कोई हजारों कैंप लगे हुए हैं इंडिविजुअल्स की हिफाजत के लिए, तो 2000 आदमी जो हैं अदालतों को भी दिए जा सकते हैं कि जो सिर्फ यही काम करें। अच्छा, और उनके जिम्मे कोई और काम ना हो, एसएचओ के पास जाने की जरूरत नहीं हो, और वो डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन में हो। 54 का अमेरिकन जो फोर्स ने बताया ना, वो भी इसी जो आप जो कह रहे हैं उसी का एक सोचती घूम फिरते हुए शक्ल बनी। उन्होंने कहा जो बैंक कोई जो पैसा लगा रहा है, बेसिकली तमाम बिल्डर्स अपने प्रॉपर्टी बना के बैंक को दे देते हैं, वहाँ पे बैंक जो है ना उठा के ये फेडरल मॉर्गेज एजेंसीज 2 हैं उनको दे देती है। तो उन्होंने कहा जो पूरे अमेरिका का या यूरोप का घरों को फाइनेंस कर रहा है उसको स्पेशल फोर्स दे दो, उसको स्पेशल राइट्स दे दो इविक्शन के, और उसमें कोई दूसरा इंटरफेरेंस ना करे। इसी तरह की कोई चीज आपकी नजर में कोर्ट के थ्रू हो सकती है? फिलहाल बहुत आसान हो सकता है। अच्छा, स्पेशली बैंकिंग कोर्ट को अगर हम इन्वॉल्व कर लें इसमें, कि कोई भी प्रॉपर्टी इशू हो बैंकिंग कोर्ट में जाए और बैंकिंग कोर्ट के पास स्पेशल फोर्स हो। नहीं, ये जो हमारी अदालतें हैं ना, एनफोर्समेंट एक्ट के तहत अभी 2010 में गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के लिए भी एक कानून आया, उनको फोर्स प्रोवाइड किए बाकायदा। अच्छा, जिस तरह गवर्नमेंट वालों ने स्पेशल इंक्रोचमेंट फोर्स बनाई, 2010 आप कहते हैं कि प्राइवेट के लिए भी होनी चाहिए। प्राइवेट, ये भी अच्छा सोल्यूशन है। ये जो आम इंडिविजुअल की जो शिकायत अदालत के जरिए हल होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फोर्स हो। देखिए, वो उनके पास कोई और काम ना हो, उनके पास इक्विपमेंट्स हों, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा भी हासिल कर लेते हैं और इफेक्टिव भी होते चले जाते हैं, और डायरेक्ट अदालत की सबऑर्डिनेशन में उन्हें रिपोर्ट देनी पड़े कि भाई आज खाली कराने गए थे, क्या हुआ। जरूर तो आम थानों में कोई बहुत बड़े बदमाश बैठे हुए, बहुत बड़े क्लैशनकोफ हैं, तो वहाँ पे रेंजर को बुला लो। आम थानों में अगर ये केसेस जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो नताइज बेहतर नहीं आते, मुमकिन ही नहीं है। तो ये आपकी बड़ी अच्छी सजेशन आई कि अंडर द कोर्ट, अंडर द बैंकिंग कोर्ट एक स्पेशल फोर्स हो और वो जाके ये काम करवा दें, बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, रेंट केसेस में ये है कि रेंट केसेस में पुलिस एड लेती है। अगर चारों जिलों की एक पुलिस सिस्टम में एक ऑर्गेनाइजेशन हमें दे दी जाए कि जो सिर्फ टेनेंट्स की जगहों को खाली कराएंगे अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, तो अब और बेहतर नताइज ले सकते हैं। हर मिजाज का एसएचओ बैठा है, 200 थाने हैं, वो बहुत वीक भी है, बहुत मजबूत भी है, बहुत राशि भी है, बहुत अच्छा भी है। जहाँ अच्छा है वहाँ ऑर्डर्स को इफेक्ट मिल जाता है, जहाँ नहीं होता वहाँ वो धक्के खाता है ऑर्डर अदालत का। तो बुनियादी चीज ये है, आपने बड़ी अच्छी इवॉल्व करके आप लाए। और जो मैंने आपको एक एक्सट्रीम सिचुएशन फेडरल मॉर्गेज एजेंसी अमेरिका की या यूरोप में भी इसी किस्म के निज़ाम है उसकी बताए, वो इसी तरह से इवॉल्व हुआ होगा। ऐसे ही बैठे हुए लोग बातें करते करते उन्होंने कहा भाई जो असल मालिक है, जो आखिर में सबको फाइनेंस कर रहा है, उसी को पावर दे दो। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं कि अगर बैंकिंग कोर्ट के अंडर हो, वी लव रिस्पेक्ट द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के अंडर हो। एक तो ये कि जो प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड क्लियरिंग तेज़ी से हो जाए, और इतनी ज़्यादा अपील की जगह ना रखे जाए कि भाई आपने जैसे कहा कि अगर 3 लोग आए उसमें एक जेन्युइन है, उसको डिटरमाइन करना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि रजिस्ट्रार ने कह दिया, आप कहेंगे इसके बाद मजीद हम कोई सुनवाई करते ही नहीं। या देखिए, इंटीग्रिटी ऑफ द होल सिविल सिस्टम आप अगर तोड़ देंगे, आप अपने रजिस्ट्रार ही को अगर आप कहेंगे कि चोर है, ये 2 रजिस्ट्री कर रहा है, तो फिर तो बड़ा मसला आ गया। फिर कहेंगे कि कोर्ट भी सही नहीं है, तो पूरा निज़ाम ही ख़त्म है। अंग्रेज़ों के दौर में एक दूसरे को रीइंफोर्स करते थे, पुलिस करती थी जज को, जज करता था रजिस्ट्रार को, तभी जाके निज़ाम चल रहा था। इसी वजह से आपने जो भी तरक्की देखी अंग्रेज़ों के आने के बाद, उसमें बहुत बड़ा रोल इसका है। उससे पहले क्या था, जो बादशाह ने जिसको चाह रख लिया, जिसको चाह हटा दिया, जिसको ज़मीन छीन ली,
تو ترقی نہیں ہوئی تھی. دیکھیں ہماری جو پارلیمنٹ ہے نا وہ ورچولی کیئرفل ہے اس معاملے میں. آئی ٹیل یو اس حوالے سے کہ 1975 والا قانون آیا, 2005 والا آیا, 2010 والا آیا. ٹیننسی رائٹس کے اوپر جو ہے وہ بہت کمانڈ ہے مختار کاروں کو, اور ٹیننٹ سے جو ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں ٹیننٹس, ان سے قبضہ چھوڑانے کا بہت اچھا قانون موجود ہے, اور اندرون سندھ, میں پنجاب کی صورتحال نہیں کہتا, افیکٹو بھی ہے. اچھا, ہاں افیکٹو اندرون سندھ بہتر ہے کراچی سے. دونوں کے رائٹس پریزرو کرتے ہیں, ٹیننٹس کے بھی اور لینڈ لارڈ کے بھی. میں ایگریکلچر لینڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو وہ قانون بہت مضبوط ہے, قوانین موجود ہیں, اور پارلیمنٹ سو نہیں رہی اس پہ. آپ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے 10 سال میں 4 قوانین آئے. صرف امپلیمنٹیشن اور اس کے پروسیس کی ہے, اس کی اپیلیں کم کی جائیں, ان آرڈرز کو فوراً امپلیمنٹ کیا جائے, اس میں سی پی کو کسی بھی حوالے سے روکا جائے. رینٹ آرڈر پاس ہو جاتا ہے, ایک اپیل ہے اس میں, اس کے بعد پھر سی پی داخل ہو جاتی ہے, سی پی کی اپیل سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں 10 سال لگ جاتے ہیں. یہ سپریم کورٹ ہٹا دیں ان چیزوں کو کہ بھائی اگر لوور کورٹ کو آپ اتھارٹی نہیں دیں گے یہ چھوٹی چھوٹی بات ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ پراپرٹی ایکس کی ہے یا بی کی ہے, تو پھر سارا کام سپریم کورٹ ہی پورا پاکستان کو چلائے گا. سر کچھ آخری آپ دیکھیے میں جو اب آپ نے لاسٹ موو ہے, جہاں تک کہ سوال یہ قبضے کی اب بات, بلڈرز بھی جو ہے نا یہ جو ہوتا ہے یہ سب سے پہلے یہ انوالو. اب مثال طور پر انہوں نے آپ سے کہا کہ 2 لاکھ روپے اور دو, آپ نے کہا بھائی میں کیوں دوں, میں تو آپ کو پوری رقم دے چکا ہوں. اچھا گھبراؤ نہیں, تمہارا انتظام. انہوں نے اسی پراپرٹی کی دوبارہ لیز کرا دی, جو کہ قانون ہے. اب جہاں تک رجسٹرار کا سوال, دیکھیں رجسٹرار کو اس معاملے آپ کو کہ رجسٹرار کا کام ہے, جب ایک پراپرٹی ڈاکومنٹ لے کے آپ گئے تو سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ پراپرلی اسٹیمپڈ ہے. دا پرسن ایگزیکیوٹنگ دا ڈاکومنٹ از دا سیم اور ناٹ. اس کا تیسرا کوئی فنکشن نہیں ہے. یہ بالکل ایسے سمجھ لیے کہ آپ پوسٹ آفس جاتے ہیں ایک خط لے کے, تو جو پوسٹ ماسٹر ہے جو بھی لے رہا ہے پریسی, وہ دیکھتا ہے کہ صاحب اس کے اندر. اس سے تو ثابت ہوا کہ لیز کی کوئی ویلیو نہیں. لیز کی آپ نے کہہ دیا نا کہ 2 دفعہ دے سکتا ہے. تو نہیں, میں نے کہا جو جس نے دوبارہ کرا ہے اس کو جیل بھیجنا جائے گی. اس کو جب جیل بھیجا جائے گا تو جائے گا, جس کے پاس پہلا لیز ہے وہ تو بیکار ہو گیا نا. ثابت ہو گیا نا کہ آپ کا سسٹم بالکل ہی بیکار ہے. 1 2 3 لیز ہو سکتے ہیں کیونکہ پوسٹ آفس ہے. مسرر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ یہ بہت واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈرز کا رول بہت خراب ہے. بلڈر ہو یا کوئی بھی ہو, یعنی ایک پراپرٹی کو 3 دفعہ وہ لیز کر سکتا ہے. یہ تو لیزنگ سسٹم ختم ہو گیا. یہ انگریزوں کا نظام آپ نے ختم کر دیا. فنش کریں, مغل قانون لے آئیں. لیز کرنے والے کا کوئی, اب آپ یوں میں نے آپ سے کیا نا کہ رجسٹرار کی ڈیوٹی, جیسے آپ سمجھ لیے آپ جاتے ہیں پوسٹ آفس, ایک خط لے کے آپ جاتے ہیں تو وہ سمجھ گیا میں آپ کا پوائنٹ, لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ لیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. رجسٹرڈ لیز کی بہت ویلیو ہے. کہاں کی ویلیو جب دوسری تیسری ہو گئی تو دوسری تیسری میں نے کہا دوسری آپ کرتے نا قانون اس کے اوپر کیس, لیکن وہ تو 2-4 کو آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں مالک ہوں, وہ تو نہیں ہے. 2-4 کو جب سزا ہو جائے گی تو چوتھا, لیکن اس میں کسی جو پہلے جس کو لیز ہوا اس کا رائٹ, میری جو کامن سینس میں آتا ہے, بعد میں کچھ بھی ہوتا رہے. اچھا چلیں, اسی کے ساتھ پروگرام بات کرو. یہ ایشو ایسا ہے کہ بہت اور بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یقین مانیے یہ ایشو جس دن ڈکلیئر ہو گیا, یہ پاکستان امریکہ نہیں بن گیا تو طارق خان کا نام بدل دیجیے گا. اسی کے ساتھ ناظرین, آپ نے یہ پروگرام آپ نے سنا, آپ کو ہو سکتا ہے اس سے کچھ فائدہ ہوگا. دونوں کی رائے آپ نے دیکھ لی, اور پراپرٹی رائٹ کی جو اہمیت ہے وہ آپ اگر جا کے امریکہ میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. وہاں جان بوجھ کے ایسے گھر بنائے جاتے ہیں کہ 30 سال 40 سال میں گر جاتے ہیں, تاکہ کنسٹرکشن کنٹینیو ہوتی رہے اور ان کی 220 انڈسٹری چلتی رہے. اور وہی چیز اگر یہاں ہو جائے, یہ پاکستان میں امریکہ بن جائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. اسی کے ساتھ میں پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.